جی سوری بچوں. تو کیا ہے، یعنی بہت برے حالات تھے، اخلاقی برائیاں تھی، سماجی برائیاں تھی، اور لوٹ مار بہت زیادہ ہوتا تھا. لڑکیوں کی پیدائش کو کیا سمجھتے تھے؟ برا مانتے تھے، اور لڑکی اگر کسی کے گھر پیدا ہو گئی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ٹھیک ہے بچوں. اور عبادات کی برائیاں بھی تھی. کیسا؟ حج کرنے کے جو طواف وغیرہ کرتے تھے وہ بھی غلط طریقے سے کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے کرتے تھے یا کم کپڑوں سے. اور جو حاجی آتے تھے ان سے بھی پیسہ، جو دوسری جگہ سے حج کرنے کے لیے آتے تھے ان سے پیسہ وصول کرتے تھے. الگ الگ قسم کی رسمیں خود سے گڑھ لیے تھے. اور سب میں بڑی چیز کیا کر رہے تھے بچوں؟ سب میں بڑا کام، برا کام کیا کر رہے تھے؟ بت پرستی. جی شرک، بت پرستی کر رہے تھے. اور بتوں کو کہاں پر رکھ لیے تھے بچوں؟ کعبہ میں رکھ لیے تھے. کعبے کے اندر تقریباً کتنے بت تھے بچوں؟ 360. ویری نائس، بالکل صحیح. 360 بت، 360 بت تھے کعبے کے اندر اور آس پاس. تو یہ شروع ہو گیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے عرب میں، مکے میں، شہر مکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے بچوں؟ ربیع الاول میں 9 تا 12 میں. ہاں، ماشاء اللہ، ربیع الاول میں اور 9 یا 12 ڈیٹ پر پیر میں، پیر کی دن، منڈے. پیر کے دن. بالکل صحیح بچوں، ماشاء اللہ. اس دن پیدا ہوئے تھے. اور اس ایئر کو کیا کہتے ہیں بچوں جس ایئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے؟ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. اوکے، عام الفیل. کیوں؟ اس وقت کیا ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا، ہم سب کو یاد ہے نا؟ ابرہہ کا واقعہ. جی سب کو یاد آ گیا وہ واقعہ؟ جی تو اسی لیے وہ سال کو یاد کر لیے تھے. تو اس سال پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیر کے دن پیدا ہوئے. 9 یا 12 تاریخ ہے، کنفرم نہیں ہے. مہینہ تھا ربیع الاول، دن تھا پیر، اور صبح کے وقت پیدا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کے والد حیات تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ یعنی زندہ تھے یا ان کا انتقال ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تھا. پھر آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا بچوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ایئرس کے ہوئے. صحیح ہے. 6 سال کے تھے یا 8 سال کے تھے؟ 6 میم. 6 سال. جی بالکل صحیح. 8 سال میں کس کا انتقال ہوا بچوں؟ ان کے صلی دادا اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا. ہاں، اور ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد مطلب. المطلب. اور ان کے چاچا کا نام کیا تھا بچوں؟ ابو طالب. ہاں، کنفیوز نہیں ہونا. ابو طالب چاچا ہے، عبد المطلب دادا ہے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو روایت، اس وقت کے رواج کے مطابق عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے چھوٹے بچوں کو گاؤں میں دیتے تھے دائیوں کے پاس. تو جو دائی لے کے گئے تھے ان کا نام کیا تھا؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حلیمہ. ہاں، اور یہ بنو سعد کے قبیلے سے تھی. ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 سال گزر گئے، بچپن گزر گئے. بچپن میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، دادا کا انتقال ہو گیا تھا. دادا کے بعد آپ کے سگے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. اور ابو طالب نے کب تک پرورش کی بچوں؟ کب تک آپ کے ساتھ رہے؟ جب تک وہ 40 ایئرس کے بعد. صرف 40 ایئرس تھے؟ نہیں، اور زیادہ. ہاں، اور زیادہ تھے نا. کب انتقال ہوا؟ واقعہ شبی ابی طالب کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا. وہ تھا نبوت کے 10ویں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 ایئرس کے تھے. اوکے، یہ ہو گیا. تو اس وقت عرب کے ماحول ایسے تھے. تو پھر اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا
پیدا کیا تو پھر بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ نیک تھے، جو اچھا کام تھا اس میں حصہ لیتے تھے۔ ایک دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کہ جائیں کچھ کہانی قصے اور کچھ گانا بجانا سنیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو راستے میں ہی نیند سلا دیے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو اس وجہ سے جو ایک دو مرتبہ جو تھوڑی سی خواہش ہوئی کہ کچھ مطلب فضول کام کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے عرب کے تمام لوگوں کے فیوریٹ ہو گئے تھے، سب لوگ آپ کی عزت کرتے تھے اور آپ کو کیا کہہ کر بلاتے تھے بچوں؟ امین اور صادق. امین اور صادق. ہاں، امین اور صادق کہہ کر بلاتے تھے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے جب آپ 40 سال کے ہوئے تھے اور اچھا بچوں 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے شادی کی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، یہ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور جب تک یہ بیوی زندہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور یہ بھی ان کا بھی کب انتقال ہوا بچوں؟ نبوت کی 10ویں سال شیبہ کے بعد۔ ہاں، تو تبھی ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور اسی سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، اور اس سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے بچوں؟ غم کا سال. غم کا سال یا غم عام کا الحزن۔ سال۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب 25 سال میں شادی ہو گئی تو 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محمد سے محمد رسول اللہ بنا دیا، یعنی اللہ کے رسول بنا دیے۔ کیسا بنا دیے کہ جو آپ رسول ہے بولے نہیں، آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی۔ کس کے ذریعے وحی آئی تھی بچوں؟ ہاں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آئی تھی۔ تو کیا جبرائیل علیہ السلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وحی لاتے تھے یا تمام انبیاءوں کو بھی لائے؟ تمام انبیاء کو. جی بالکل صحیح بچوں، نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز نہیں آ رہی. جو بھی وحی آتی تھی تو فرشتے کون ہوتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، اور تمام فرشتوں کے سردار تھے، لیڈر تھے جبرائیل علیہ السلام۔ فرشتے بھی ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی بن گئے۔ اب مکے والوں کا رویہ کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں؟ بہت خراب تھا، وہ بالکل بہت، نہیں تھے. ہاں بالکل بھی، اور بہت زیادہ ظلم کرنے لگے، ستانے لگے۔ اس دوران آپ کے دونوں لڑکوں کا انتقال ہو گیا، ایک ابو قاسم تھے، عبداللہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بیٹی ابو لہب کے بچوں کے نکاح میں تھی، تو ابو لہب نے کیا کیا، غصے میں آ کر ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا، ام رقیہ اور ام کلثوم کو۔ اس طریقے سے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے۔ بہت سارے قصے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر میں لپیٹ کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو اوپر حملہ کرنے لگے تھے۔ کیا ہو رہا وہ بتا کے ایک منٹ جائیں گے بات۔ اور طریقے سے، یعنی ابو لہب کی بیوی کیا کرتے تھے، جو کہ چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچی تھے، بالکل بازو میں پڑوسی بھی تھے، تو گھر میں سامان اس طریقے سے پھینکتے تھے کہ پکتا ہوا کھانا گر جائے، یا گندگی پھینک دیتے تھے، راستے میں کانٹے چن چن کے اس طریقے سے بچھا دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیروں میں کانٹے چبھ جائے۔ اور کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو جب تبلیغ کرتے تھے تو ابو لہب پیچھے سے کیا کرتے تھے، ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، بولتے تھے لوگوں ان کی بات مت سنو، اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ سگے چاچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دوسرے لوگ بھی بہت زیادہ ستاتے تھے۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اس میں زیادہ تر لوگ غلام تھے، تو انہیں بھی بہت بہت زیادہ ستایا گیا، گرم ریتیلی پتھر پر لٹایا گیا، ان کے سینوں پر گرم گرم پتھر رکھے گئے، ان کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا جس سے ان کی پیٹھ پوری جھلس جاتی، اور
चटाई में बांध कर धुआं छोड़ा गया, जिससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती। गले में रस्सी बांध कर गर्म तपती हुई रेत पे छोटे छोटे शरीर बच्चों के हवाले कर दिया जाता कि इनको खींच कर लेकर जाओ। इस तरीके से कई कई तरीके से मजालिम होने लगे, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हबशा की तरफ चंद मुसलमानों को भेजा। ये हबशा कहाँ है बच्चों? अफ्रीका में है। अब प्रेजेंट उसका नाम जो है क्या है बच्चों? इथोपिया। ठीक है। तो ये नबूवत के 5th ईयर में पहली हिजरत हुई। पहली हिजरत में 2 बैचेस गए, फर्स्ट कम लोग थे, नेक्स्ट में ज्यादा लोग थे। तो ये 2 हिजरत भी हुई, हबशा की तरफ हुई थी, जिसे पहली हिजरत कहे जाते। और ये नबूवत के 5वें साल, 6ठे साल का अहम वाकया क्या है बच्चों? नबूवत के 6ठे साल में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए थे और हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ईमान लाए थे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कैसा ईमान लेकर आए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, याद है बच्चों आप लोगों को? जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 6वें साल हो गया। फिर नबूवत के 7वें साल क्या हुआ बच्चों? 6ठे साल, 7वें साल से फिर 9वें साल तक शियाब अबी तालिब हो गया, कंप्लीट बाइकाट कर दिए थे। जब देख रहे थे कि मुसलमान और ये ताकतवर लोग भी मुसलमान बन रहे हैं, इससे पहले गुलामों की तादाद ज्यादा थी, अब अच्छे अच्छे खानदानी लोग, सरदारी लोग, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे लोग भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो मुशरिकीन मक्का ने क्या किया, मुकम्मल बाइकआउट कर दिया, ना इनसे बात करना है, ना इनसे लेन देन करना है। तो इसमें तमाम खानदान वालों को जो है सो कि बिल्कुल बाइकआउट कर दिया गया। तो अबू तालिब जो कि उस कबीले के सरदार थे बनु हाशिम के, उन्होंने अपने कबीले वालों को लेकर अलग हो गए थे। तो ये बाइकआउट कितने साल रहा बच्चों? 3 साल रहा। जी, इस दौरान हमारे मुसलमानों ने कितनी तकलीफ उठाई थी, बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई थी। और इतनी भूख की शिद्दत से बच्चे और औरतों के रोते थे कि उनकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई देते थे। और खाने को कुछ नहीं मिला तो एक साहबी का है कि उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ चीज, जानवर का सूखा हुआ चमड़ा था, तो उसको उन्होंने भून कर खाया। भूख इतनी थी बच्चों कि कुछ भी, एक गंदा जानवर मर कर कई दिन हो गया, उसकी सूखी हुई जिल्द, मतलब मर जाने के बाद सड़ता, उसके अंदर गंदी स्मेल हो जाती, फिर वो सूख जाता, इतनी गंदी चीज भी उठा के खाए थे। तो कितना तड़पे होंगे लोग खाने के लिए, सोचना है अब हम लोग। तो इसी के बाद जब ये शियाब अबी तालिब को अल्लाह ताला वो जो मुआहदा लिख कर रखते थे कि इनसे हम लोग अलग होना है, वो बाइकाट का जो मुआहदा था उसको अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया था। तो फिर ये बाइकाट जब खत्म हुआ तो इस वजह से, यानी कम ग़िज़ा, थोड़ा खाना मिलना और ये परेशानियों की वजह से अबू तालिब, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल 80 इयर्स के थे, उनका इंतकाल हो गया और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। तो फिर जब ये मक्के वाले इतना सता रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी तरफ गए थे कि मक्के से बाहर भी हम ना दावत देंगे। तो पहला शहर जो जिसकी तरफ दावत के लिए गए थे वो कौन सा शहर था बच्चों? ताइफ। ताइफ की तरफ गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ की तरफ गए थे तो वहां पर बहुत अच्छे से वेलकम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नहीं, थोड़े बच्चों को पत्थर से मारे, खून आया। हम लोगों को याद है कि कितना मुश्किल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बैड डेज में से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस किए थे वो दिन था, ताइफ का दिन था। तो इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। फिर वहां से आगे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 हिजरी में मदीने से लोग आए, आप पर बैत की। फिर वो 6 लोग जाकर नेक्स्ट ईयर 12 आए। 12 मदीना सहाबियों के साथ हमारे मुसाब बिन उमर, यानी मुसाब बिन उमेर को मक्के से मदीना भेजा, जिन्होंने वहां पर तबलीग की। फिर जब वापस हुए हैं नेक्स्ट ईयर तो कितने आए? 80 लोग आए थे। तो इस तरीके से 13 साल मक्की की जिंदगी के हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हिजरत किए मक्के से मदीना। मदीना। मदीने का पहला नाम क्या था बच्चों? यथरिब। यज़रिब। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उसे क्या कहा जाने लगा? मदीनतुल रसूल, यानी सिटी ऑफ रसूल, रसूल का शहर। इस तरीके से इसका नाम मदीना पड़ गया। फिर मदीने में रहे, आपने मस्जिद नबवी की तामीर की, वहां पर खिबला चेंज हुआ। पहले अपना खिबला किस तरफ हुआ करता था बच्चों?
مسجد قبا کے طرف. اقصی، مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے نا، اس طرف ہوا تھا. اب ہمارا قبلہ چینج ہو کر کدھر ہے؟ اب ہمارا قبلہ ہم کس کعبے کی رخ، طرف. جی کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ ہمارا قبلہ ہے کعبہ. اس کے بعد جنگیں ہوئی جن میں کے مشہور، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق یا جنگ احزاب. یہ ان جنگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے مختصر طور پر. اس دوران یہودیوں کے سے بھی جو معاملہ پیش آیا تھا، کس طریقے سے انہیں پہلے سمجھایا، ان سے معاہدہ کیا، پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی. اس وجہ سے ان کو بھی مدینے سے باہر کر دیا گیا تھا. پھر یہ لوگ تمام لوگ یہودی جمع ہو گئے تھے خیبر میں. تو 7ویں ہجری میں کیا کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کے ساتھ بھی جنگ کی تھی، جنگ غزوہ خیبر میں. وہاں پر بھی تمام یہودیوں کو ہرا دیے. پھر آپ 6ویں ہجری میں کیا ہوا تھا بچوں؟ ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہوا تھا. کیوں ہوا تھا صلح حدیبیہ؟ کیوں ہوا تھا بچوں؟ جب وہ لوگ وہاں پہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پہ ہاں صلح کیے تھے مشرکین اور مسلمان. تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کیا عمرہ کرنے دیا؟ نہیں رکا دیے. نہیں رکا دیے. ہاں رکا دیا اور واپس کر دیا اور بولے کہ پھر نیکسٹ ایئر آ کے آپ کرنا ہے. تو اس سال عمرہ نہیں ہوا. اس سال مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہتے ہیں. تو صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی اس میں کیا ایک پہلی پوائنٹ کیا تھا بچوں کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ 8ویں سال، ہجرت کے 8ویں سال، قریش کے حلیفی گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفی گروپ پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کی. سمجھ میں آئی بات بچوں؟ 10 سال تک تو ہم لوگ نا فائٹ نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے. جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو توڑے کون تھے؟ قریش مکہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے نکلے کہ اس لشکر جب تک ان لوگوں کے سروں پر نہ پہنچائے، یعنی مکے کے بالکل قریب نہ پہنچائے، ان لوگوں کو خبر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور آپ کی مدد فرمائی. اس طریقے سے فتح مکہ ہوا. تو فتح مکہ جو ہم بول رہے ہیں، کانکر جو کرے، تو کیا اس میں بہت زیادہ جنگ ہوئی بچوں؟ بہت زیادہ لڑائی ہوئی، شہید ہوئے لوگ؟ نہیں، جنگ ہوئی نہیں. بالکل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی تھی، اور جنہوں نے اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. اس میں مین کون تھے بچوں؟ گرم کر لو تم. تو اس میں مین کون تھے بچوں جن کو معاف کر دیا تھا؟ ہند بن عتبہ، ہاں ابو سفیان کی بیوی. انہوں نے ہی نا کیسا چبائے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد ان کا کلیجہ نکال کر بھی چبائے تھے. جب چبا نہ سکے تو تھوک دیے تھے، ان کے ناک کاٹ دیے تھے، ان کے کان کاٹ دیے تھے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور وحشی جنہوں نے نیزے سے مارا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ لوگ بھی آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور یہ مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان ہو گئے. تو یہ فتح مکہ بھی ہو گیا. پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بچوں؟ حج کیا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک ہی. صرف ایک ہی حج کیا بچوں. 9ویں ہجری میں حج کے فرائض ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، بلکہ کس صحابی کو بھیجا امیر بنا کر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حج کروایا گیا مسلمانوں کو. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے ہیں جن کا مختصر کیا ہے بچوں؟
کہ سود نہیں لینا ہے، مسلمان ایک دوسرے کی حرمت اس طریقے سے رکھنا ہے جیسا ذی الحجہ کو مانتے، مہینوں میں حرمت والا مہینہ، اور شہروں میں مکہ شہر کی جس طریقے سے حرمت ہے، یعنی جس طریقے سے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور کعبے شہر کی حرمت جس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں، اس طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حرمت کرنا ہے. ہم کسی کو بھی اٹھا کے کچھ بھی نہیں بولیں گے، ہے نا بچوں؟ انہوں بیڈ ہے، انہوں اچھے، انہوں ایسے چھوٹے ہے، کچھ نہیں بولیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، ہے نا؟ اگر کبھی کسی کو بولے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے. اب انشاءاللہ ہم لوگ ایسا کسی مسلمان کے بارے میں ایسا نہیں کہیں گے. جی انشاءاللہ. اور پھر نیکسٹ کیا ہے؟ سود نہیں لینا ہے، اور بوائز کو بولے کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھو، یعنی کیونکہ خوام بنا کر بھیجا گیا ہے نا ان کو. پھر بتائے کہ 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا ہے، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہی ہو جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم کو اپنا دین پہنچا دیا، تو تمام صحابہ نے کیا کہا بچوں؟ ہاں جی پہنچا دیا. ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کے بعد؟ اللہ کو گواہ بنا دیا. ہاں، اللہ کو گواہ میں، اللہ تو گواہ رہے. دیکھ سب لوگ نے اقرار کر لیا کہ جو بھی آپ نے مجھ کو دین سکھایا تھا میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا. پھر اس کے بعد جب واپس ہوتے بچوں تو تب سے نا آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا، ہلکا سا سر میں درد شروع ہو جاتا. تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ کیا رہتا بچوں؟ آخری رہتا نا ہم لوگ کے اسلامک جو کیلنڈر رہتا اس میں لاسٹ منتھ ذی الحجہ کا رہتا. تو آپ حج کرے، وہاں پر رہے، تھوڑے چند دن رہے، تو وہاں سے نکلے، محرم ہوا. پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے میں نا بہت زیادہ درد ہونے لگا، سر کی تکلیف شروع ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دن کیا کرتے، آپ رات میں اٹھتے اور جنت البقیع جاتے. جنت البقیع کیا ہے بچوں؟ مدینے میں قبرستان ہے جہاں پر بہت سارے صحابہ ہمارے مدفون ہیں، دفن کیے گئے ہیں، اس کو جنت بقیع کہتے ہیں. وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی قبرستان میں جا کر مرد حضرات جا سکتے ہیں نا بچوں، تو وہاں پر جا کر جو مر گئے ہیں ان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعا کی، اور بولے کہ خبر والوں تم لوگوں پر سلام، انشاءاللہ میں بہت جلد آ کر تم لوگوں سے ملنے والا ہوں. اور جو پہلے مر گئے وہ فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، ہر بعد آنے والا اس سے برا ہے. جو پہلے آئے وہ اچھے ہیں، اس سے برے اس کے بعد آنے والے ہیں. اس طریقے سے کہہ کر، یعنی جیسا آپس میں بات کرتے ایک دوسرے سے، اس طریقے سے بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بقیع کے کیا بولیں گے مردوں سے، یعنی جو خبر میں تھے لوگ، مرے ہوئے لوگوں سے اس طریقے سے بات کی تھی کہ تم لوگ اچھے ہیں، یعنی اب فتنوں کا دور اس طریقے سے آنے والا ہے، تم لوگ اس فتنوں سے بچ کے آپ لوگ اچھے ہیں، انشاءاللہ میں بہت جلد آپ لوگوں سے آ کر ملنے والا ہوں، یہ بتائے تھے. 11 ہجری تھا، 29 سے تھا، سفر ہے نا، سفر مہینہ نیکسٹ محرم کے بعد جو مہینہ تھا، سفر کے مہینے کی 29 تاریخ کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں گئے. وہاں سے واپسی کے بعد آپ کے سر میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا اور بخار بھی ہو گیا تھا بچوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ پٹی باندھے تھے، اکثر سر میں درد ہوا تو سر پہ پٹی باندھتے نا، تو باندھ لی کے تھے، پھر بھی نا آپ کا سر درد کم نہیں ہو رہا تھا، اور طبیعت ایک دم بوجھل ہو جا رہی تھی، دن بہ دن آپ کی طبیعت ڈاؤن ہو جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکنیس فیل کر رہے تھے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں کی جن کا ذکر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تو آپ ہر بیوی کے پاس ایک ایک دن بتاتے تھے، آج ایک بیوی کے پاس تو کل دوسری بیوی کے پاس. اب یہ بیماری زیادہ ہو گئی تھی بچوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکنیس محسوس کر رہے تھے، بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے بچوں. اتنے اچھے تھے، ہاں اتنے اچھے تھے، مکہ حج کر آئے، لوگوں کو بتائے، صرف سر درد شروع ہوا تھا اور سر درد میں بخار شروع ہو گیا تھا. اس وجہ سے ایسا ویک، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی. تو ہر روز نا
چل نہیں سک رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس, ایک دن دوسری بیوی کے پاس, ایسا نہیں جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پوچھتے کہ میں کل کہاں رہوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جو دن تھے, یعنی اب ہم کو معلوم ہے کہ یہ بالکل لاسٹ ڈیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے, لیکن اس وقت صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بالکل آخری دن ہے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے, آپ کا جب تک من کرتا آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے. تو پھر جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے تھے تو بچوں چل نہیں سک رہے تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت علی دونوں کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر گھسیٹ رہے تھے. کتنا چلنے کے لیے بالکل بھی طاقت نہیں رہی تو نا بچوں, پیر ایسا گھسیٹتے, سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو, ایسے زمین سے لگتے ہوئے ڈریگ کر رہے تھے, مطلب تقریباً ڈریگ کرتے ہوئے لے کے جا رہے تھے, ایسا اٹھا کے بھی نہیں لے کر گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال تک وہیں پر تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیں دم کرتے تھے. وہ دعائیں کیا تھے بچوں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل اللہ احد. وہ دعائیں دم کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ لاسٹ فرائیڈے سے, یعنی وفات سے 5 دن پہلے چہارشنبے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا, تکلیف بھی بڑھ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے رہتے بچوں, بالکل بھی ہوش نہیں رہتا, بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ جاؤ فلانی جگہ سے 7 بکیٹ پانی, مشکیزہ ہوتا تھا تب, ایک مطلب لیدر بیگ ہوتا تھا, تو وہاں سے پانی لے کر اور بہاؤ. تو حضرت علی لے کر آتے, ان کو غسل دیتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے. پھر اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جب صبر آتا, تھوڑی طبیعت سنبھلتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے اور وہاں پر لوگوں نماز پڑھاتے. نماز پڑھا کر وہاں پر خطبہ دیتے. خطبے میں کیا کہتے بچوں, بولتے کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت, انہوں نے اپنے نبیوں کے گھر کو قبرستان کو جو اس کی عبادت گاہ بنا لیے, اللہ کی لعنت ہے. تم بھی نہ میرے بعد میری قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا, ایسا بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ دیکھو میں یہاں پر بیٹھا ہوں, اگر میں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو میں حاضر ہوں, تم مجھ سے وہ مطلب قصاص کے لیے پیش کیا. سمجھ میں آ رہا بچوں, اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آؤ میرا بدلہ لو, اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے, میری وجہ سے کسی کو کچھ بھی تکلیف ہوئی, تو آپ لوگ نا اس کا بدلہ لے لو آج مجھ سے. اس طریقے کی باتیں کرنے لگے. تمام صحابہ پریشان ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار کے بارے میں وصیت کی. کیونکہ دیکھو بچوں, انصار نے کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی, جب تمام لوگ نا ان کے جو مطلب پہلے جو چاہتے تھے مکے کے لوگ, وہ لوگ ہی دھتکار دے رہے تھے. تو اس وقت مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا, بلکہ نہ صرف سہارا دے گی, اپنے پاس بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر بنا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کہا ماننے لگے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ویسے کہنے لگے, اور ہر طریقے سے مسلمانوں کی مدد کرنے لگے. تو یہ ان کا احسان بہت زیادہ ہے. تو تم لوگ بھی نا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے, میں جانے کے بعد بھی جو بھی انصار صحابی ہے ان کی تم لوگ ہیلپ کرنا. اگر ان لوگ سے کچھ بھی غلطی ہو گئی تو ان لوگوں کو معاف کرنا, درگزر کر دینا, کیونکہ ان کا رتبہ بہت ہے. بہت ایسے برے وقت میں ان لوگوں نے, انصار نے ہماری مدد کی نا, تو ان سے ہم لوگ نا اچھے سے اچھا بہیو کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر لے لوگوں کو بتا رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا, ایسا بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے, یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اللہ نے اس بندے کو اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو چوائسز دے, 2 چوائس کیا ہے کہ آپ چاہے تو مطلب وہ اس بندے کو دنیا کی چمک دمک یعنی جو بھی دنیا میں بیسٹ چیز ہے وہ سب دے دیتے اور جب تک چاہے آپ رہ سکتے. لیکن اور ایک آپشن کیا ہے, آپ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لینا سمجھ رہے ہیں یا تو آپ خوشی سے وش کر کے آپ جو بھی چاہے اللہ سے مانگ سکتے, یا اللہ جو سے کہ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کیے ہیں اس پہ راضی ہو. تو اس آدمی نے اللہ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے اس پہ راضی ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی بچوں بات؟ یہ تو آپ اپنی مرضی سے جب تک چاہے آپ جس دنیا میں رہ سکتے ہیں اور بیسٹ سے بیسٹ رہ سکتے ہیں. اب تک تو کتنی غریبی تھی بچوں, ٹائم پہ کھانا نہیں تھا. ہم لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس دفنانے کے لیے جب گئے تھے تو دفنانے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے. غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے تو سب لوگ مال اکٹھا کر رہے تھے, اتنی غریبی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو عیش و عشرت دیں گا, بہت زیادہ پیسہ, ہر چیز بیسٹ چیز دیں گے. ایک چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں مقدر کر دے یعنی انتقال کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہتے تو ابو بکر صدیق بہت زیادہ روتے. تو تمام صحابہ بولتے کوئی آدمی کے بارے میں, کسی آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رو رہے ہیں, شاید یہ بڈھے ہو گئے, ایسا بول کے تھوڑا یہ جوک کے ویسا کرتے, مذاق مطلب ایسا بات کر کے ہنستے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود کے بارے میں بول رہے تھے. یہ بات ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بولے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ پیریڈ آ گیا بول کے ابو بکر صدیق اکیلے ہی سمجھتے اتنے سارے لوگوں میں. بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا تو تمام صحابہ کو سمجھ میں آتے کہ ارے اب ہم سب سے پہلے ابو بکر صدیق یہ بات کو سمجھ گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی تعریف بیان کرتے کہ ابو بکر صدیق میرے بیسٹ فرینڈ ہے, میرے دوست ہے, خلیل ہے. اور جو ہے سو کہ مسجد میں نا ڈورس تھے بچوں, 2-3 ڈورس تھے, 2-3 یا زیادہ تھے. وہ تمام ڈورس کو بند کر دینا ہے. جس ڈور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی صرف وہ ڈور ہی رکھنا ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے. تمام ڈورس کو بند کر دو. تو یہ ایک انڈیکیشن تھا, یہ ایک بتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد کسی شخص کی اگر اہمیت ہے تو وہ اہمیت کس کی ہے بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت محمدی میں, امت مسلمہ میں جو بہترین شخص ہے وہ کون ہے بچوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بالکل بالکل بچوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ جب سے ایمان لے کر آئے ہیں تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ مدد کی, مال کے ذریعے مدد کی, پرسنلی مدد کی, ہیلپ کر کے مدد کی, اپنی بیٹی کی شادی کی. اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, بہت چھوٹی لڑکی, 6 سال کی لڑکی کو 50 سال کے دوسرے بہا دیے تھے آپ ابو بکر صدیق. ہر طریقے سے مدد کی تھی ابو بکر صدیق نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی تعریف کرتے اور بتاتے کہ ان کا ہی دروازہ, انہوں جس دروازے سے آتے تھے مسجد نبوی میں وہی دروازہ باقی رکھنا, باقی سب دروازے بند کر دینا. تو بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتے جاتے رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 2 دن پہلے بے ہوش ہو جاتے. عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ آ کر دیکھتے عشاء کا وقت ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا بے ہوش رہتے بچوں, اٹھ نہیں سکتے رہتے. تو ایک بار ذرا سا ان کو ہوش آتا, پوچھتے کہ کیا نماز ہو گئی؟ تو جو صحابی تھے وہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ بولتے کہ نہیں رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں سب لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ جا کر نماز پڑھائی جاؤ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اور مدینے میں موجود تھے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امامت کرتے تھے اور کوئی دوسرے امامت نہیں کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مطلب چاہتے تھے کہ اٹھ کے جا کر نماز پڑھانا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے, پھر سے بے ہوش ہو جاتے. ایسا 3 مرتبہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا ہوش آتا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ نماز ہو گئی تو نہیں بولتے انتظار کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کو کہو.
3 बार भी कोशिश करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज का टाइम होते रहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते कि अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ और उनको इमामत करने को। तो अबू बकर सिद्दीक उस वक्त की नमाज पढ़ाते। तब से फिर जब तक इंतकाल हो जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अबू बकर सिद्दीक ही नमाज पढ़ाते। हफ्ता या इतवार का दिन था बच्चों। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी तबीयत में सुधार महसूस हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, 2 आदमियों के दरमियान तशरीफ लेकर गए बाहर। तो उस वक्त जोहर की नमाज अदा हो रही थी मस्जिद नबवी में। तमाम सहाबा बैठे हुए थे, नमाज अदा कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एंटर होते तो सब लोग ना इतना खुश हो जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मतलब महसूस करते तो अब नहीं, मतलब जोहर की नमाज अदा हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत में थोड़ी बेहतरी महसूस करते तो 2 लोगों के दरमियान मस्जिद में दाखिल होते और अबू बकर सिद्दीक ही नमाज पढ़ा रहे थे तो आप जाकर अबू बकर सिद्दीक के बाजू में बैठते। आप लोगों को मालूम है ना, इमामत करने वाले शख्स सामने होते, पीछे बाकी के सब लाइन बनाते। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बैठे, नमाज अदा की, जोहर की नमाज अदा की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए थे। तो ये हफ्ते का दिन था या इतवार का दिन था। फिर वफात से एक दिन पहले यानी पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो ये इतवार का दिन था बच्चों। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते कि घर में कुछ है क्या, क्या है घर में? तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते कि 7 दिनार है, 7 दिनार है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि इन सबको खैरात कर दो, हमारे पास जो गुलाम है उनको भी आजाद कर दो। तो जो भी घर में माल था 7 दिनार थे, सिर्फ खाने के लिए कुछ नहीं था बच्चों, 7 दिनार थे। वो दिनार भी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सदका कर देते। घर में कुछ नहीं रहता, चिराग के लिए जब रात हो जाती, चिराग जलाने के लिए चिराग में तेल भी नहीं होता। चिराग समझते हैं बच्चों, आप लोगों ने कभी देखा है चिराग? जी मैम। तेल जलता है चिराग। तो वो चिराग जलाने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तेल नहीं था तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने पड़ोस से थोड़ा सा तेल मांगकर चिराग रोशन करती है। फिर सुबह के दिन सब लोग फजर की नमाज पढ़ते रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज जब सहाबा पढ़ रहे, अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा कैसा था बच्चों? मस्जिद का हॉल है तो समझिए उधर साइड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूम्स रहते थे, वहां से आते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रूम और मस्जिद को बीच में दरवाजा होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पर्दा हटाकर देखे तो मस्जिद नजर आती थी। तो फजर की नमाज में जब देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए, पर्दा उठाकर देखे तो तमाम लोग ऐसा इतना खुश हो गए थे, यानी इतवार का दिन पूरा जो गशी में गुजर गया था, जो परेशान हो गए थे लोग, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो इतने ज्यादा खुश हो जाते, लोगों को अंदाजा होने लगता कि शायद आज हमारी नमाज टूट जाएगी, यानी खुशी से शायद हम लोग नमाज तोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बहुत ज्यादा रोशन रहता, बहुत ज्यादा रोशन रहता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा जो छोड़ देते, मुस्कुराते और बोल इशारा ऐसा करते कि नमाज कंटिन्यू करें आपको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले, मतलब पर्दा छोड़ देते तो तमाम सहाबी नमाज पूरी कर लेते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा जब सुबह होती तो आपकी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाते तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी तबीयत देखकर रोने लगती बच्चों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पास बुलाकर उनके कान में विस्पर करते तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आहिस्ता आवाज में बढ़ते, मतलब उनकी आवाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज इतनी आहिस्ता हो जाती कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल कान लगाकर सुनते रहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे। फिर जब बोलते फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते तो मुस्कुराने लगती।
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں یہ ہو رہا ہے نا, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فاطمہ کیا ہوا, پہلے تو آپ رونے لگی تھی پھر مسکرانے لگی, کیا بات ہے, کیا بولے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو نہیں بتاتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بتاتے کہ جب میں کو پہلی بار میرے سے بات کیے تھے تو ابا بولے کہ اب میرا ٹائم آ گیا ہے, میرا آخری وقت ہے, میں آپ لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں. یہ سن کر میں بہت زیادہ روئی. اور جب دوسری بار بتایا تو انہوں نے کہا کہ تمام فیملی ممبرس میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گی. تو اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا تو اس کے بالکل 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا. یہ پہلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جن کا انتقال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن حسین کو بھی بلاتے, ان کو چومتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنی تمام بیویوں کو بلاتے, نصیحتیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری ملنے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات بولتے رہتے بچوں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نماز اور تمہارے ماتحت, یعنی آپ کے انڈر جو ہے غلام ہے ان لوگوں کی حفاظت کرو. اب میں پیرنٹ ہے, پیرنٹ کے انڈر کون ہے؟ غلام ہے. آپ کے پاپا آفیسر ہے, آپ کے پاپا کے انڈر امپلائز ہے, تو امپلائز کے بارے میں خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. اب میں ماں ہوں تو میرے بچوں کی ذمہ داری رکھنا میرا خیال ہے, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اور کیا بول رہے تھے؟ نماز نماز نماز. یہ بالکل آخری لفظ تھے بچوں, بالکل آخری وقت تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بالکل قریبی وقت تھا. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی فکر کر رہے؟ نماز. نماز پڑھو, نماز نماز. کیا بچوں ہم لوگ پڑھ رہے نماز؟ جی میم. ہم لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے نماز؟ ہم کو فجر کے ٹائم پہ آنکھ کھلتی ہماری. اچھا, اب تک اگر نہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم آج سے نا اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اتنی توفیق دے کہ آج کے بعد ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو, ہم اچھے اول وقت میں پورے 5 وقت کی نماز ادا کریں, اچھے سکون سے پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسا نماز پڑھنے والا بنا دے. ربی جعلنا مقیم, ہے نا بچوں؟ بچوں پلیز آپ لوگ نا فالو کر لیے, عادت بنا لیجیے. آپ کے ممی پاپا کو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی, آپ کو کسی کو بھی آپ کو معلوم ہے نماز کی اہمیت. ہم لوگ بار بار سنے ہوگا, مما بھی بولتے پاپا بھی بولتے نا, جب بھی اذان ہو گئے نا تو 5 منٹ کے اندر جو بھی کر رہے ہیں آپ, جو بھی کر رہے ہیں چھوڑ دے, وضو بنا لیں اور جا کر نماز ادا کرے. بچوں کتنی طبیعت خراب تھی بچوں, پھر بھی بول رہے صلاح صلاح صلاح, نماز نماز نماز. بالکل بھی نا اس کو لائٹ نہیں لینا ہے ہم لوگ کو. اس کے اپنے پڑھیں گے, بعد میں پڑھیں گے, ٹال ٹال کا لاسٹ وقت میں بھی نہیں پڑھنا ہے بچوں. ایسے پڑھنوں کے لیے والوں کے لیے بھی کیا ہے, ویل ہے, جو نماز خالی سستی سے کاہلی سے مطلب ایک بوجھ اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں, ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی کیا ہے, ویل ہے. جو کہ ویل کیا ہے بچوں؟ جہنم کے گڑھوں میں سے سب میں زیادہ گہرا جو گڑھا ہے وہ گڑھا. کوشش کریں گے بچوں انشاءاللہ ہم لوگ نا اچھے سے نماز پڑھیں گے, وقت پر ادا کریں گے اور ہر وقت پڑھیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, نہ عشاء چھوڑیں گے نہ فجر چھوڑیں گے, ہے نا؟ عشاء بھی نہیں پڑھتے. آپ لوگ پڑھتے ہو بچوں؟ جی میم, کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے. انشاءاللہ آج نا ہم لوگ الحمدللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر طاری ہو جاتی بچوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت قریب ایسا ایک دم سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے, بہت آہستہ آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے رہتے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھک کے نا ان کی بات سنا کرتے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یعنی ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے عبد الرحمن آ کر ملنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبد الرحمن کے اوپر پڑتی, تو ان کی جو کمر میں یا ہاتھ میں کہیں پہ بچوں مسواک رہتا تو وہاں پر نظر رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیکھ رہے, تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس کو دیکھتے رہتے؟ مسواک کو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ کیا آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشارے سے بولتے ہاں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لیتے. مسواک کو پہلے نرم کرنا پڑتا نا بچوں، دانتوں میں چبا کر. تو اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کو نرم کرتے، بالکل نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے اور اچھی طریقے سے مسواک کرتے. یہ لاسٹ عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. پاس میں کٹورے میں یا باؤل میں پانی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے چہرے پہ ڈالتے اور کہتے کہ موت کی سختی، ہاتھ موت کی سختی، یعنی بہت تکلیف ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈال کر چہرے پہ بولتے اور بولتے کہ موت کی سختی ہو رہی ہے. موت کی سختی ہوتی ہے بچوں، موت آسانی سے نہیں آتی. بہت جب موت آتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں. کبھی جھوٹ کہا ہے؟ نہیں. کبھی بڑوں کا کہنا نہیں مانا ہے؟ بالکل بھی کوئی گستاخی نہیں کی تھی. اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ، آپ نے جو گناہ کیے وہ گناہ بھی معاف، جو نہیں کیے وہ گناہ بھی معاف ہے. پورے گناہ معاف ہے. تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے نا بچوں کے نیک لوگوں کی روح آسانی سے قبض ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کون ہوتے؟ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ موت کی سختی ہے، موت کی تکلیف ہے. تو جو بندے گناہ کریں گے ان کی سختیوں کے کیا اندازہ ہوگا؟ کیوں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں نیک کام نہیں کرتے؟ اب آپ لوگوں کے لیے کیا ہے بچوں نیک کام کرنا؟ اپنے ماں باپ کی بات سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے بچوں، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پڑھنا ہے. روز نئی آیت یاد کرنا ہے بچوں، کچھ بھی ایک نیا. الحمدللہ اما پارا سے فارغ ہو گئے ہیں، اما پارا پورا یاد ہے تو تبارک الذی پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ رحمان. اس طریقے سے روز کچھ نہ کچھ یاد کرتے جائے اور اپنے ماں باپ کو سناتے جائے. اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے. آپ کا اسکول کا وقت جو ہے اس پڑھائی میں دھیان دیجیے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں بچوں، یہ کرنا ہے آپ لوگوں کو. انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ ٹائم پہ اچھے کام کرنے لگیں گے، دین پہ اللہ کی طرف دھیان دیں گے، تو آئندہ آپ لوگوں کی زندگیاں بہت بہتر ہوں گی بچوں. جھوٹ نہیں بولنا ہے بچوں، چاہے کہ جو بھی ہم سے نقصان ہو گیا، اچھا کام ہوا، برا کام ہوا، اگر مما پاپا پوچھے تو جھوٹ مت بولے، سچائی بتا دے. تھوڑا نقصان ہوگا جھوٹ بولنے سے، کچھ نہیں ہوتا بچوں. تھوڑا نقصان بہتر ہے آخرت کے عذاب سے. بالکل بھی جھوٹ نہ بولے، بڑوں کی عزت کرے. بڑے جو بھی بولے، اگر غلط بھی بول رہے ہیں تو ان کو پلٹا کر جواب نہ دے. آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہے، اپنے بڑوں کا خیال رکھے. یہ آپ بچے ہیں نا، آپ لوگوں کے لیے یہ کافی ہے. جیسے جیسے بڑے ہو جائیں گے اور سمجھداری آتے جائیں گی، آپ لوگ بہتر بنتے جائیں گے. تو ابھی تو آپ لوگوں کو روز صرف ایک آیت تو بھی یاد کر کے مما پاپا کو سنانا ہے، یا اپنے خود کے لیے بھی بتانا ہے کہ آج ہم نے یہ یاد کیا ہے. کچھ نہ کچھ یاد کرنا ہے بچوں قرآن سے، اور روز قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو یاد تو کیجیے، کیونکہ ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں نا بچوں، آپ لوگ کو یاد کرے تو بہت اچھے سے یاد ہو جاتا. تو کوشش کیجیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہوتا اتنا زیادہ یاد کیجیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کر لیتے بچوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی انگلی اٹھاتے اور چھت کی طرف بلند کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ تک پہنچا دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے. اور 3 بار یہی لفظ دہراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھک جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 12 ربیع الاول کو ہوا تھا بچوں، پیر کا دن تھا، 11 ہجری. اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی بچوں.
جب صحابہ کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو مدینے میں بالکل بھی کوئی بلیو نہیں کرتے، پہلے کچھ بھی کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. تمام صحابہ مسجد نبوی میں اکٹھا ہو جاتے، خاموش ہوتے، بعض صحابہ رونے لگتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کو نا گردن سے مار دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا، اس کو تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. اس طریقے سے بولتے تھے. پھر ابو بکر صدیق اس وقت وہاں پر نہیں تھے. ابو بکر صدیق نے یہ خیال کیا تھا جب فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ دکھائے تھے وہ پردہ ہٹا کر، تو انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ آپ کی طبیعت میں سدھار ہے. تو وہ مسجد سے فاصلے پہ دوری پہ ان کا ایک گھر تھا، تو وہاں پر جا کر تھے. جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ واپس ہوتے، سیدھا مسجد نبوی سے سیدھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ چادر اڑا دے کے رکھتے، تو وہ چادر ہٹاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کرتے. پھر فرماتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا. جو موت آپ پر لکھی ہے وہ واقع ہو چکی ہے، یعنی آپ کو آ چکی ہے. اس طریقے سے بولتے. پھر آپ ابو بکر صدیق باہر آتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ رونا بند کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا. ایسا لوگوں سے بات کرتے رہتے، ڈانٹتے رہتے، غصے میں رہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو بکر صدیق جمع ہو جاتے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آواز دیتے رہتے، لیکن صدیق کی آواز بہت اونچی رہتی ان کی آواز میں ابو بکر صدیق کی آواز دب جاتی. تو پھر ابو بکر صدیق آواز دیتے کہ لوگوں میری بات سنو، اگر تم لوگوں نے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیتے کہ عمر آپ بیٹھ جائیے اور میری بات سنیے، تو سب لوگ ابو بکر صدیق کی طرف دھیان دیتے. تو پھر ابو بکر صدیق بولتے تم میں سے جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا. اور اللہ کا ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر سوائے رسول کے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر محمد کی موت واقع ہو جائے گی تو یا وہ قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یہ سورہ عمران کی آیت کا ہے، ترجمہ سناتے. یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی تھی بچوں؟ جنگ احد میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، خبر سن گئے تھے تو لوگ جنگ چھوڑ دیے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، واپس چلے گئے تھے. تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. کیا محمد کیا ہے؟ ایک رسول ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ہم تک دین پہنچانا ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، نور ہے، زندہ ہے، ان کا قتل ہو گیا یا انتقال ہو گیا، ایسا نہیں بولنا ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے، انسان تھے، لیکن رسول تھے اور وہ انتقال کر چکے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے ان کا بھی انتقال ہوا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہونا ہی تھا. ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا. ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرنا ہے نا بچوں؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی. کی ہم کو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جیسا بن جائے. میم آپ کی آواز شک ہو رہی. منٹ اس کے بعد ہمیشہ ایسا ہی ہو رہا نا.
اب کلیئر ہے ماں آواز؟ جی ہم نہیں آواز نہیں آ رہی آپ فون سے آواز اب کلیئر ہے ماں؟ ہاں میم ابو بکر صدیق سمجھاتے ہیں صحابہ کو کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہمیں اللہ کی بات کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور ہمیں چلنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کی تعلیموں پر عمل کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ، ان کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستوں پر چلنا ہے۔ تو یہ کام کرنا ہے اور آگے تک اسلام کو پہنچانا ہے، جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچی، جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں پہنچی، ہم کو وہاں تک اسلام کی بات، اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات پہنچانا ہے۔ یہ کام ہم سب کا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، آپ سب کا ہے، آپ کی ممی پپا کا ہے، سب کا ہے بچوں، ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بات کو پہنچائے جن تک نہیں پہنچی ہے، جن کو نہیں جانتے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان تک وہ بات پہنچائے۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے ایز اے مسلمان۔ اللہ کے رسول کی بھی وہی ذمہ داری تھی، انہوں نے اچھی طریقے سے نبھائی ہے، صحابہ نے بھی نبھائی ہے، اب ہماری باری ہے بچوں۔ ہم نا جتنا ہو سکے اللہ کی تعلیم کو آگے پہنچانا ہے اور صحیح جو ہے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 3 دن کے بعد ایک دن چہارشنبے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی، پیر کو انتقال ہوتا۔ منگل کے دن تھوڑا ڈسکشن چلتا وہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈر کون بنیں گے، تھوڑا ڈسکشن ہوتا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوتی، تو چہارشنبے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے بچوں۔ یہ تھی تاریخ سیرہ کا مختصر جو ہم نے بیان کیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے اور اس پر آپ لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر میم۔ جی ایک منٹ میں اینڈ کر دوں، نہیں ہو رہا ہے فون۔